بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 9 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتی کا. آواز تالیاوان. مصنف ایم اے راحت. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333955373 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے. یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 69 سے. میں کرسی پر بیٹھا تھا. یہ حقیقت تھی کہ مجھے اس کوثر لڑکی سے نفرت نہیں تھی. میں اس کی حرکتوں کے باوجود اس کے بارے میں کبھی برے انداز سے نہیں سوچا تھا. اس وقت بھی اس کے رویے سے میں نے کوئی غلط نظریہ قائم نہیں کیا تھا. بہرحال وہ ایک انسان کی بیٹی تھی. باقی رہی ملازمت وغیرہ تو اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی میری نگاہوں میں کیا حیثیت ہو سکتی تھی. ویٹر جب ناشتہ لے آیا تو کوثر بھی اٹھ گئی. ارے نہیں کوثر بی بی، میں پیش کرتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، اور وہ جواب میں مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا گیا جس کا مفہوم انسان کو نہ جانے کون کون سے ویرانوں میں دھکیل دیتا ہے. کوثر بی بی، میں نے آہستہ سے بولا. بیٹھے رہیے آپ، کوثر نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی. اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا اور پھر چائے بنانے لگی. چائے کی پیالی بھی بڑے اہتمام سے میرے سامنے رکھے گی اور میری کیفیت یہ تھی کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. ابھی چائے کی پیالی، ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا جاؤں گا، لیکن کوثر نے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں اٹھائیں. میں تو رات کو سخت پریشان ہو گئی تھی. وہ چائے کی سپ لیتے ہوئے بولی. آپ نے فوراً مجھے آواز دے دی ہوتی کوثر بی بی، میں نے کہا. کوثر نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ گردن جھکائے کچھ سوچتی رہی. پھر اسے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا. نہ جانے وہ کیا کچھ کہنا چاہتی تھی. میرے لیے کوئی حکم کوثر بی بی؟ اس نے پھر میری طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر جسے اپنے آپ سے الجھ گئی. پھر اس نے نواب صاحب کی طرف دیکھا. آپ چاہیں تو آرام کر لیں، شاید رات بھر جاگتے رہے ہیں. ضرورت تو نہیں محسوس ہو رہی، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا مطلب ہے آپ حکم دے تو میں چلا جاؤں. نہیں، میں تنہا پریشان ہو جاؤں گی. آپ بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے صاف لہجے سے کہا. چائے پی کر کوثر اٹھی، جھک کر نواب صاحب کی شکل دیکھی. وہ گہری نیند سو رہے تھے. اس نے اطمینان کی سانس لی اور پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھی. آپ نے کہا تھا کوثر بی بی کہ یہ درد اکثر اٹھتا ہے. ہاں، سال 2 سال میں 1-2 مرتبہ. مجھے 2 دفعہ یاد ہے. کافی عرصہ ہو گیا ہے، کوثر بولی. میں خاموش ہو گیا. کرسٹینا سے ملاقات ہوئی تھی؟ اچانک کوثر نے پوچھا. جی ہاں، کل رات کو. کہاں؟ بال روم میں. رقص کیا تھا آپ لوگوں نے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا. نہیں، میں نے جواب دیا. اچھا بھی نہیں لگتا مردوں کو کولے مٹکاتے. جی، میں صرف اتنا کہہ سکا. میں ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں، کوثر نے کہا. وہ اب تو حیرت بھی حد سے گزر گئی تھی. الہی، یہ اس لڑکی کا کون سا روپ ہے؟ کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نہیں سمجھا کوثر بی بی. آپ بے حد شریف انسان ہیں. کوثر بی بی، میں صرف اتنا کہہ سکا. مجھ سے کل رات ایک غلطی ہوگی. کیا؟ میں نے آپ کی اور کرسٹینا کی گفتگو سن لی تھی. کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا. بال روم کے گیٹ کے سامنے. اور میں نے وہ گفتگو یاد کی. ہاں، کرسٹینا نے کوثر کے بارے میں کچھ کہا تھا اور میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا. تو یہ اس گفتگو کا نتیجہ تھا. خیر، پتھر میں نمی تو پیدا ہوئی. چلو، وقتی ہی صحیح. تب نواب صاحب کی آواز سن کر ہم دونوں چونک پڑے. انہوں نے کرا کر ایک کروٹ بدلی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں. ہم دونوں جلدی سے ان کے قریب پہنچ گئے. کیسی طبیعت ہے ابو؟ کیسے ہیں نواب صاحب؟ باری باری ہم دونوں نے پوچھا. کون کافر بیمار ہے؟ آج میں چاند سورج یکجا دیکھ رہا ہوں. نواب صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے. لیٹے رہیے ابو پلیز. ارے میں ٹھیک ہوں، خدا کی قسم ٹھیک ہوں. تم دونوں کو دیکھ کر جو خوشی مجھے ہوئی ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا، نواب صاحب نے کہا. ہمارے منہ سے آواز نہیں نکلی تھی. بہرحال نواب صاحب اسی وقت سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اور آج کی چاندنی رات میں وہ ہمارے ساتھ عرشہ پر تھے. بھئی بعض تکلیفیں بھی کس قدر مبارک ہوتی ہیں. وہ بولے. جی ہاں، دیکھو نا، نہ میں بیمار پڑتا نہ تم دونوں مجھے یکجا نظر آتے. سچ تمہارے اختلاف دور ہو گئے، مجھے بڑی مسرت ہوئی. نواب صاحب، میں تو کوثر بی بی کا ایک ادنا غلام ہوں، میں کسی اختلاف کی ضرورت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے آہستہ سے کہا. نہیں بیٹے، انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. تم میرے بیٹے ہو. کوثر کے رویے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، نواب صاحب نے کہا. کوثر نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کا چہرہ اسی طرح نرم تھا. کل صبح ہم منزل پر پہنچ جائیں گے.
اس رات کا سفر اور باقی ہے. جی. کافی دیر تک ہم عرشے پر رہے، پھر جب تھک گئے تو واپس اپنے اپنے کیبنوں میں آ گئے. آج کی رات کوثر کی تھی. بستر پر لیٹے لیٹے اس کے بارے میں سوچتا رہا. دلچسپ لڑکی تھی، لیکن اس کی نرمی میں زیادہ لطف نہیں آ رہا تھا. وہ تو ہری مرچ کی طرح ہی اچھی لگتی تھی. ایسے میں نے اپنے دل کو ٹٹولا. کوثر کے لیے میرے دل میں احترام تھا، صرف احترام. اور دوسری صبح مجھے مایوسی نہ ہوئی. کوثر کا رویہ تو حرام نہ تھا، لیکن وہ حسب معمول بے نیاز تھی. اس صبح بھی میں نے ناشتہ اپنے ہی کیبن میں کیا. باہر شور ہو رہا تھا، زیادہ تر مسافر عرشے پر جمع تھے. سامان درست کر لو بھائی، ہم جدہ پہنچ گئے ہیں، نواب صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا. جی بہتر، میں نے کہا اور نواب صاحب کا سامان باندھنے لگا. کوثر بیٹے ان کی مدد کرو، نواب صاحب نے کہا. سامان اتنا زیادہ تو نہیں ہے ابو، اس نے تن کر کہا. میں عرشے پر جا رہی ہوں. اور وہ نواب صاحب کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گئی. یا خدا، نہ جانے تو نے اسے کون سی مٹی سے بنایا ہے. نواب صاحب پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے. کوثر بی بی کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے نواب صاحب، میں بھی سامان باندھے لیتا ہوں. تم بھی کیا سوچتے ہوگے سرفراز. نواب صاحب، آپ کی عنایات نے مجھے گستاخ کر دیا ہے، اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. ہاں ہاں ضرور. میں کوثر بی بی کے اس رنگ کا عادی ہو گیا ہوں. کل کی بدلی ہوئی کوثر بی بی مجھے زیادہ پسند نہیں آئی تھی. یہ تمہاری رگوں میں دوڑتے ہوئے شریف خون کی آواز ہے. تمہاری اپنی شخصیت بھی ہے، اسے مجروح ہوتے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے. نہایت عاجزی سے عرض کر رہا ہوں نواب صاحب، کوثر بی بی میری شخصیت کی تشکیل کر رہی ہیں. کیا مطلب؟ نواب صاحب حیرت سے بولے. میں ایک خود سر انسان تھا نواب صاحب، ناک پر تو مکھی نہ بیٹھنے دیتا تھا. میری خودی، میری سرزدی کو پاش پاش کرنے والی کوثر بی بی ہیں. انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ورنہ وہ بھی مل سکتے ہیں تمہارے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کریں. تم ایک کتے کی طرح ذلیل سمجھے، میں نے کہا. اور نواب صاحب لرز کر رہ گئے. اس لیے میں نے خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری شخصیت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں کہ میں چور چور ہو جاؤں، میری خودی کے ریشے اس انداز سے بکھر جائیں کہ پھر ان میں کبھی زور نہ پیدا ہو. نواب صاحب دیوانوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے. کیا ہو تم، کیا ہو سرفراز، بتا دو میرے بیٹے. جو کچھ بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں نواب صاحب، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. میں پلٹا اور پھر اپنے کیبن میں جانے کے لیے نکلا، لیکن دروازے پر کوثر کھڑی تھی. میں چونک پڑا. کوثر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں ڈبا رہی تھیں. کوثر بی بی، میں نے حیرت سے کہا. میں شرمندہ ہوں سرفراز صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا. ارے ارے کوثر بی بی، کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا. آئیے، کوثر نے کہا اور میرے ساتھ میرے کیبن کی طرف چل پڑی. میں حیران سا اس کے ساتھ چل پڑا. اس نے بے تکلفی سے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی. پھر اس نے میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا. ارے ارے، میں شدید حیرت سے بولا. جو کچھ کر رہی ہوں کرنے دیجیے، اس نے کہا. لیکن کوثر بی بی، برائے کرم باہر نکل جائیے، اس نے تنگ کر کہا. بہتر ہے، میں نے بادل نہ ہنستا کہا اور پھر کیبن سے باہر نکل آیا. شاید اس نے میری گفتگو سن لی تھی. شاید اس بار کا حملہ شدید ہے، لیکن محترمہ کوثر، آپ مجھ سے نفرت ہی کرتی رہتی تو بہتر تھا. یہ لچک خود آپ کو مہنگی پڑے گی. ہاں، یہ جھکاؤ خود آپ کے حق میں نقصان دہ ہوگا، میں نے دل ہی دل میں کہا اور پھر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا. جہاز وصل دے رہا تھا، بندرگاہ بھی قریب آ گئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد کوثر صاحبہ باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی. میں نے آپ کا سارا سامان درست کر دیا ہے، وہ بچوں کسی انداز میں بولی. سخت شرمندہ کیا ہے آپ نے مجھے، فضول باتیں، وہ آہستہ سے بولی اور نواب صاحب کی کیبن کی طرف چل پڑی. میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا. جدے میں ہمارا استقبال حافظ احمد سراج نے کیا. چٹان جیسے سینے اور ہاتھ سے ڈیل ڈول کے باوجود اس پرتلے انسان کی آنکھوں سے دلیری کا احساس ہوتا تھا. اس کا مکان بھی کافی خوبصورت تھا. تفصیلی تعارف سے پتا چلا کہ وہ لانچوں کا تاجر ہے. اس کے کارخانے میں گیری کی لانچیں بنتی تھیں. نواب صاحب کے ساتھی موہن جوہو میں سے ایک تھا اور یہ لوگ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. حافظ احمد سراج کو ہم لوگ صرف احمد صاحب کہتے تھے. بڑا ہی مہمان نواز تھا، عربوں کی روایت کے عین مطابق. پہلی رات کی نشست میں ہی کافی بے چین نظر آ رہا تھا. کب تک روانہ ہونا ہے سعیدی، اس نے نواب صاحب سے پوچھا. جب تم تیاریاں مکمل کر لو. یہ ہمارے بچے آئے ہیں، ان کی حاطت مدارت ضروری ہے، ورنہ یاریوں کا کیا ہے. تمہاری طرف سے میں کافی حاطت مدارت کر چکا ہوں، باقی راستے میں کر لیں گے. میرا خیال ہے تم فوری طور پر تیاریاں شروع کر دو، نواب صاحب نے کہا. او ٹھیک ہے، پھر ہم پرسوں کب روانہ ہو سکیں گے؟ جیسے تم کہو. بالکل ٹھیک ہے.
احمد صاحب کے مکان میں ہم کافی آرام سے رہے. کوثر صاحبہ زنان خانے میں تھی اور انہیں بھی سخت پردہ کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس دوران ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھیں. بہرحال میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی. اس دوران ہماری بڑی خاطر مدارات ہوئی. تیسرے دن احمد صاحب نے بتایا کہ آج رات 9 بجے روان کی ہے. ہماری تیاریاں ہی کیا تھیں. رات کو ٹھیک 9 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے. احمد صاحب کے ساتھ ان کا ایک قوی ہیکل غلام ابودا بھی تھا. اس طرح ہم پانچوں بذریعہ طیارہ لندن روانہ ہو گئے. طویل سفر تھا. کوثر صاحبہ پھر بے حجاب ہو گئی تھیں. راستے میں کوئی خاص بات نہ ہوئی اور طیارہ لندن کے ایئرپورٹ پہ اتر گیا. یہاں نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی. کرنل ڈکسن سرخ رنگ کا ایک انتہائی ہنس مکھ انسان تھا. حالانکہ سخت سردی تھی لیکن ڈکسن کے پورے خاندان نے ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال کیا. وہ نواب فیروز الدین سے بری طرح چمٹ گیا اور پھر اس نے کوثر کو بھی کھینچ کر سینے سے لگا لیا. خود اس کے ساتھ بڑے حسین چہرے تھے. تقریباً سارے افراد، جن میں 3-4 نوجوان، 2 بوڑھے اور باقی عورتیں تھیں، میری بھی خوب پذیرائی کی گئی تھی. اور پھر لمبی لمبی قیمتی کاروں میں ایک قافلہ کرنل ڈکسن کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا. بعد میں معلوم ہوا کہ کرنل ڈکسن کی رہائش گاہ یوں تو لندن کے ایک بارونق علاقے میں بھی ہے، لیکن اس کی دہی کوٹھی ایک انتہائی خوبصورت علاقے میں تھی اور ہم لوگوں کو اسی کوٹھی میں لے جایا گیا. پرانی طرز کی ایک انتہائی حسین عمارت تھی جو ایک پرفضا اور خوبصورت علاقے میں واقع تھی. کرنل ڈکسن کے ذوق کی میں نے بھی دل کھول کر داد دی تھی. ایک کمرہ مجھے، ایک کمرہ احمد صاحب کو اور ان کے ملازم کو، دوسرا فیروز صاحب کو اور کوثر کو دیا گیا. ہمارے برابر ہی کرنل ڈکسن کی خوابگاہ بھی تھی. بڑا ہی لطف آیا. انتہائی آزادانہ ماحول، کہہ کے بکھرے ہوئے تھے. کرنل ڈکسن کی 7 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے. صرف ایک لڑکی شادی شدہ تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی. باقی سب کی سب غیر شادی شدہ اور ہنسنے ہنسانے والی تھی. ہر وقت کہے اور ہر وقت نت نئی تفریحات. کوثر صاحبہ ماشاءاللہ پھر اپنے رنگ میں مست ہو گئی تھی. اور لطف کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ڈکسن کی ایک صاحبزادی کو میری طرف التفات سے آگاہ کیا تھا کہ میں پہلے ان کا ڈرائیور تھا اور اب ان کے ڈیڈی نے مجھے اپنا سیکرٹری بنا لیا ہے. خوبیوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے گھر کی ایک فرد کی سی حیثیت حاصل ہے، ورنہ میری اصلیت کچھ نہیں ہے. اور میں نے دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ میری اہمیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ماشاءاللہ 2-1 بار انہوں نے مجھے جھڑک بھی دیا تھا اور میں خوش تھا کہ کوئی حادثہ رونما ہوتے ہوتے رہ گیا. عجیب لڑکی تھی، واقعی بے حد عجیب. نہ جانے اس کی شخصیت پر کون سے رنگ مسلط تھے. تیسرے دن کچھ اور مہمان بھی آ گئے. یہ سب مہم جو تھے. ایک صاحب فرانس سے آئے تھے، 2-3 افراد لندن ہی کے تھے. لو اب صاحب بھی ان لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے عموماً آج کل تنہائی ہی رہتی تھی. یہاں شاید 10-15 روز کی قیام کا پروگرام تھا کیونکہ دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے اور پھر یہیں سے یہ پارٹی افریقہ روانہ ہونے والی تھی. لیکن چوتھے دن ایک قابل ذکر واقعہ رونما ہوا. کرنل ڈکسن کی 4 نمبر کی صاحبزادی میریسیا اچانک میرے اوپر مہربان ہوگی. ان کے ہاں عشق کے انداز ذرا مختلف تھے. پرواہ تو کسی کو نہیں تھی. میں اس وقت کرنل ڈکسن کی کوٹھی کے عقب میں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھا پانی میں بنتی بگڑتی لہروں کو دیکھ رہا تھا کہ میریسیا وارد ہوگی. ہیلو، انہوں نے عکس سے کہا اور میں چونک پڑا. او ہیلو مس، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا. میریسیا، اس نے بتایا. تھینک یو. آپ تنہا کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بولی. کوئی خاص بات نہیں ہے مس میریسیا. آپ کا نام سرفراز ہے نا؟ جی. آپ کی شخصیت بے حد پراسرار ہے. جی، میں نے اسے دیکھا. سارے مشرقی پراسرار ہوتے ہیں. انکل فیروز بھی میرے لیے ہمیشہ ایک پراسرار راز ہی رہے. ڈیڈی کہتے ہیں وہ بے حد عجیب انسان ہے. جی. میں نے گہری سانس لی. کیا پراسرار لوگ دلکش نہیں ہوتے؟ شاید ہوتے ہیں. آپ شاید مجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے. اچانک وہ تنگ پڑ گئی. ارے نہیں، آپ نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ میں چونک کر بولا. آپ کے مختصر جوابات سے. سوری مس میریسیا. اس کے علاوہ آپ نے مجھ سے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. سوری، آئیے تشریف رکھیے مس میریسیا. تھینک یو. وہ دوسرے پتھر پر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی. کیا آپ سچ مچ مس کوثر کے سرونٹ ہیں؟ ہاں، لیکن آپ تو بے حد سمارٹ آدمی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انکل فیروز تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے. وہ خود بھی بہت اچھے آدمی ہیں. جانتے ہیں انہوں نے انکل ہارورڈ کو آپ کی طرف سے چیلنج کر دیا ہے. کس سلسلے میں؟ شطرنج میں. انکل ہارورڈ انٹرنیشنل کھلاڑی رہ چکے ہیں. انہوں نے ماسکو کے ٹورنامنٹ میں 10 آدمی سے مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست دی تھی. میں نے گہری سانس لی. کیا آپ ان سے مقابلہ کریں گے؟
نواب فیروز الدین نے حکم دیا تو ضرور کروں گا، میں نے کہا، لیکن دل ہی دل میں مجھے تھوڑی سی الجھن ضرور ہوئی تھی، نہ جانے ہارورڈ کیسا کھلاڑی ہو۔ میں تو صرف اپنے طور پر کھیلتا تھا، کسی بین الاقوامی کھلاڑی سے میرا کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ بہرحال آپ اپنے وطن کی کچھ باتیں کریں مسٹر سرفراز۔ میرا وطن؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میرا وطن، اس کی دلکشی کو کون پا سکتا ہے؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں مسٹر سرفراز؟ جی نہیں۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو اپنے بیوی بچے تو یاد آتے ہی ہوں گے۔ وہ ہنس کر بولی، یاد آنے کے لیے بیوی بچوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ آپ کی محبوبہ؟ اس نے سوال کیا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میری محبوبہ بھی ابھی تک لاپتہ ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی تک میں نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھی، آپ نے ابھی تک کسی سے محبت نہیں کی اور نہ مستقبل قریب میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھ سے بھی نہیں، اس نے کہا، اور میں بھنچکا رہ گیا۔ بڑا ڈائریکٹ سوال تھا، بے حد عجیب۔ ظاہر ہے مجھے پسند نہیں آیا تھا، اس کا جواب بھی دینا تھا۔ میں خاموش رہا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں سرفراز، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اتنی جلدی مس میریسیا؟ ابھی تو ہماری ملاقات کو چند گھنٹوں سے زیادہ بھی نہیں گزرے، میں نے تعجب سے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں محبت ذرا مختلف ہوتی ہے، سالوں میں جا کر کہیں معاملات استوار ہوتے ہیں، وہ فرسودہ انداز ہے۔ افسوس، محبت کی جدید تکنیک سے بھی ہم لوگ ناواقف ہیں۔ میں سکھا دوں گی۔ ابھی مجھے دوسرے بہت سے کام ہیں مس میریسیا، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ نہیں ابھی۔ وہ پتھر سے اٹھ گئی۔ ارے میں مسخرے انداز میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں ابھی، وہ میری طرف لپکی اور میں نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ تب جھیل کے ایک سمت کے درخت کے پیچھے سے بہت سے کہکے ابھرے اور میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ لڑکیوں کا گول درخت کے پیچھے سے برآمد ہوا اور ان میں کوثر بھی شامل تھی۔ کیا حال ہے مادام میریسیا؟ کوثر زور زور سے ہنستے ہوئے بولی۔ ایڈیٹ، فول! میریسیا دانت پیس کر بولی۔ تم شرط ہار گئی۔ کیا سمجھی؟ تم شرط ہار گئی، کوثر بچوں کی طرح ہنستے ہوئے بولی۔ ان کا خیال تھا سرفراز صاحب مشرق کے باشندے ہیں اور مغرب کے مقابلے میں زیادہ عورت پرست ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نوجوان کو ذرا سی لفٹ دو تو رام ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے دعوے کر کے آئی تھیں اور اب یہ شرط ہار چکی ہیں، کوثر نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں نے سر پکڑ لیا۔ الہی، کون سے حمیر سے بنی ہے یہ لڑکی؟ کیا ہے یہ؟ اب تو حقیقت میری نگاہوں میں اس کی پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ پہ شرط لگا دی تھی کہ میں اس لڑکی سے نہیں پٹوں گا۔ سوری مس میریسیا، میں نے شوخ انداز میں کہا۔ کیا ان لوگوں نے تمہیں پہلے ہوشیار کر دیا تھا؟ میریسیا نے کہا۔ تم بیکار ان کی باتوں میں آ گئی۔ شرط لگانے کے بعد تم چل پڑی تھی۔ ہماری ان سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ کوثر نے کہا۔ آپ کی اطلاعات غلط تھی مس میریسیا، ہم لوگ اب حسن اور عشق کی دنیا سے نکل آئے ہیں۔ میں نے کہا، میں نہیں مانتی، تمہارے ہاں عورت کے سوا اور کیا ہے؟ اپنی کلاسیکل شاعری اٹھا کر دیکھ لو، ان کے سارے انداز دیکھ لو، چاروں طرف عورت ہے، صرف عورت۔ میریسیا نے کہا۔ شاعروں کی باتیں چھوڑ دیجیے مس میریسیا، عورت آپ کی شاعری میں بھی ہے۔ ویسے اپنے ہاں کے شاعروں پر میں شرمندہ ہوں، لیکن سب کے لیے نہیں۔ مس مارلن، دیکھو یہ میریسیا چڑ گئی ہے، کوثر نے احتجاج کیا۔ میریسیا، کیا ہو رہا ہے؟ سیدھی طرح شکست تسلیم کرو کہ تم سرفراز کو نہیں پٹا سکی اور تم شرط ہار گئی ہو۔ اس کی بجائے یہ مشرق و مغرب کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، حالانکہ میں بھی سخت جواب دے سکتی ہوں۔ یہ تمہارا حق ہے کوثر، مارلن نے کہا۔ تب میں صرف ایک بات کہوں گی، ہمارے ہاں عورت کا احترام ہے، وہ ایک قیمتی جنس ہے، پوشیدہ ہے، سڑکوں پر عریاں نہیں ہو گئی، جبکہ تمہارے ہاں عورت ایک عام سی شے ہو کر رہ گئی ہے۔ کون اس کی طرف توجہ دے گا؟ میرا خیال ہے گفتگو تلخیوں کی حدود میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے اسے بدل جانا چاہیے۔ ہم آپ سے متفق ہیں مسٹر سرفراز، دوسری لڑکیوں نے کہا۔ اور میری سیاہ کھسیانی ہوگی، لیکن میری طرف اس نے بڑی ہی ہونہار نگاہوں سے دیکھا تھا اور میں نے سہمنے کی اداکاری کی۔ مریسیا شرمندہ ہی رہی۔ لڑکیوں نے موضوع بدل دیا تھا، لیکن رات ڈنر کے بعد جب سب لوگ مختلف تفریحات میں مشغول ہو گئے تو میں بھی سب سے الگ تھلگ پائیں باغ میں نکل آیا۔ مسحور کن خوشبو چاروں طرف رقصاں تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہونے کی وجہ سے ہوا بھی نم تھی۔ باغ کے کوشے میں پڑی ہوئی سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھ کر میں نے گہری گہری سانسیں لی اور ذہن ماضی کی طرف پلٹ گیا۔ انوکھا ماضی تھا میرا بھی، اور کیسا اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔
کیا وہ میں ہی تھا، لاؤبالی، بے فکرہ، سیر و شکار کا شوقین، سر بلند رہنے والا؟ کیا وہ سرفراز ہی تھا؟ بہرحال ڈرامائی انداز میں سوچنا حماقت تھا، لیکن جو کچھ میں کر رہا تھا وہ بھی ڈرامہ نہیں تھا۔ یہ بات تو ذہن میں پختہ ہو گئی تھی کہ اب گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب تو نہ جانے کون سی زندگی منتظر تھی۔ ہاں، دل میں ایک امنگ ضرور تھی، وہ یہ کہ زندگی کو کسی ایسی ڈگر پر لے آؤں جہاں کوئی محرومی نہ ہو، اور یہی تصور صحرا گردی پر مجبور کر رہا تھا۔ افریقہ، پرستار داستانوں کی سرزمین، دیکھیے میرے لیے کون سی گل کھلاتی تھی۔ خیالات کا راستہ اتنا ہی طے ہوا تھا کہ عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو میریسیا جو کہ بہت قریب آ چکی تھی۔ میں چونک پڑا۔ لڑکیاں بعض اوقات کافی خطرناک بھی ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہیلو، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ او مس میریسیا، آئیے، میں نے ہوش ہلاکی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ میرے پاس بینچ پر بیٹھ گئی۔ خیریت؟ آپ دوسروں سے علیحدہ کیسے ہوگی؟ مجھے تمہاری تلاش تھی، فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ سرفراز، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ مس میریسیا، میں نے خلوص سے کہا۔ بات مذاق کی تھی، لیکن میری بڑی توہین ہوئی ہے۔ میں ایک عجیب سی الجھن میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اسے مذاق ہی رہنے دیں مس میریسیا، ایسی الجھنیں بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ میں بدصورت ہوں سرفراز؟ نہیں مس میریسیا، کوئی بھی نوجوان آپ کو دیکھ کر آہیں بھر سکتا ہے۔ پھر تم اس مذاق کو حقیقت رنگ کیوں نہیں دے دیتے؟ میریسیا نے کہا۔ مگر بھی لڑکی کی اس انداز پر مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ وہ کھلے دل سے کہہ رہی تھی۔ آپ خود غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کیا یہی کہ اس مذاق کو حقیقت کا رنگ دینے سے نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ مجھے؟ کیوں؟ میں آپ کا چند روزہ ساتھی ہوں، تھوڑے دن کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد تم لوگوں کے ساتھ نہ جانا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ڈیڈی کو تیار کر لوں گی، وہ تمہیں یہاں کی نیشنلٹی دلوا دیں گے، ہم شادی کر لیں گے۔ تم جانتے ہو ہمارے یہاں ان معاملات کی پوری آزادی ہے۔ او نہیں مس میریسیا، براہ کرم خود کو سنبھالے، یہ ناممکن ہے۔ میں اسے ممکن بنا دوں گی۔ اب صاحب اجازت نہیں دیں گے۔ میں انکل کو منا لوں گی، تم سب میرے پر چھوڑ دو۔ آپ احمق ہیں مس میریسیا، اور میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ فضول باتیں ہیں؟ میریسیا روحان سی آواز میں بولی۔ ہاں بالکل فضول، میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور میریسیا جلتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شکست، خوردگی، نفرت اور نہ جانے کون کون سے جذبات تھے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، تب اس نے پھر لب کشائی کی۔ ایک بات بتاؤ گے سرفراز؟ ضرور، میں نے کہا۔ تم کسی اور کو چاہتے ہو؟ ممکن ہے مس میریسیا، تب وہ کوثر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، میریسیا نے پر یقین انداز میں کہا۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کوثر نے۔ کوثر نے کہا آپ سے؟ نہیں، تمہارے اجتناب نے۔ تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو مس میریسیا۔ مس کوثر میری مالکن ہے، میں ان کا معمولی سا نوکر ہوں۔ مالک اور نوکر میں کبھی پیار نہیں ہوتا۔ براہ مہربانی ان فضول خیالات کو ذہن سے نکال دو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے یہاں کے قیام کو کسی حادثے کی شکل نہ دو۔ لیکن میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میریسیا نے جذباتی لہجے میں کہا، اور وہ میرے قریب کھسک آئی۔ اپنے آپ کو اتنا سستا نہ کرو مس میریسیا، تم عورت ہو، لیکن تمہاری دیوانی۔ اس نے میری گردن میں باہیں ڈال کر میرے ہونٹوں کو چومنے کی کوشش کی۔ بات حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے حقارت سے اسے دیکھا، پھر سخت لہجے میں کہا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت۔ اور میریسیا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ تیزی سے مڑی اور دوڑتی ہوئی اندر چلے گی۔ میں گردن کو چاہتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے اس کی بات پر غور کیا، کہیں یہ لڑکی کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ حالانکہ مجھے نواب فیروز الدین پر اعتماد تھا، لیکن اس کے باوجود بہتر یہی تھا کہ یہاں سے چل دیا جائے۔ اور پھر میں واپسی کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ کسی طرف سے ایک آواز بلند ہوئی۔ غالباً چھینک کی آواز تھی اور نسوانی تھی۔ پھر کوئی گڑبڑ، میں نے سوچا۔ کون ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن خاموشی۔ جو کوئی سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن برا ہوا چھینکا، وہ دوبارہ آ گئی، اور پھر میں نے سمت کا اندازہ کر لیا۔ اسی وقت کسی کے بھاگنے کی کوشش کی آواز سنائی دی، لیکن میں نے ایک ہی چھلانگ میں اسے دبوچ لیا۔ ارے ارے، کیا وحشت ہے! کوثر کی آواز سنائی دی۔ او آپ کوثر بی بی! میں نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا۔ کوثر کے چہرے پر شرمندگی کے جذبات جھلک رہے تھے۔ دراصل وہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ مجھے لگا کہ میریسیا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے میں نے تم لوگوں کا پیچھا کیا۔ عجیب پاگل لڑکی ہو، میں نے جواب دیا۔ آؤ بیٹھیں۔ کچھ
دیر کے لیے کوثر نے پیشکش کی اور میرے سر میں پھر سے کھجلی ہونے لگی۔ موم کی کوثر سفید بینچ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن میں اس کے نزدیک بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نیچے گھاس پر ہی بیٹھ گیا۔ کوثر نے عجیب سی نگاہوں میں مجھے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، براہ کرم بینچ پر بیٹھ جائیے کوثر بی بی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سرفراز، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے آ کر خود پر قابو رکھ سکوں، لیکن نہ جانے کیوں آپ مجھے میری خطاؤں سے آگاہ کر دیا کرے کوثر بی بی۔ میں نے عاجزی سے کہا اور کوثر میری طرف دیکھنے لگی۔ یا الہی، بڑی عجیب نگاہیں تھیں، میں پورے طور سے ان نگاہوں کا مفہوم نہیں پڑھ سکا۔ پھر اس نے گردن جھکا لی اور پھر آہستہ آواز میں بولی، سرفراز صاحب۔ جی کوثر بی بی۔ لوگ آپ کے بارے میں الجھن میں مبتلا تھے۔ میرے بارے میں؟ جی، کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ رشید صاحب، ابو وغیرہ؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ ان کی نگاہوں میں آپ کی شخصیت پر اسرار تھی۔ اوہ جی، یہ وہم تھا ان کا۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ مطمئن تو نہیں ہو سکے۔ یہ میری بدقسمتی ہے۔ جی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں نہیں سمجھا کوثر بی بی۔ آپ نے بے حد اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔ اب بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے سرفراز صاحب، کوثر نے کہا، اور پھر میرے بدن میں پھریریاں دوڑ گئیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ انتہائی ٹھوس کردار کے مالک ہیں سرفراز صاحب۔ میں نے آپ جیسے انسان بہت کم دیکھے ہیں۔ میں کسی قابل نہیں ہوں کوثر بی بی، اس لیے ایسے دوسرے لوگوں کو اپنے قریب نہیں کرتا۔ جی، اگر پھر میرا کوئی تماشا بنانا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ آپ کی اس گفتگو کے جواب میں کیا کہوں؟ نہ جانے کیوں میرے لہجے میں کچھ تلخی آ گئی تھی، لیکن کوثر کا سر جھکا ہی رہا۔ وہ میرے اس انداز پر چراغ پا نہیں ہوئی تھی۔ حکم دے کوثر بی بی، میں نے کہا۔ آج میں نے اپنی فطرت کو سلا دیا ہے سرفراز صاحب، آج سے میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں کوثر بی بی، میں تاحیات آپ کی جھڑکیاں، گالیاں سننے کو تیار ہوں۔ میری کیفیت بھی عجیب ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شکایت سی ابھر آئی تھی۔ مجھے اور شرمندہ نہ کرے سرفراز صاحب، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہی سب کچھ میری خواہش ہے۔ میں نے بولا، آخر کیوں؟ افسوس، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ گویا آپ اپنی شخصیت کے پردے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ میری شخصیت پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ غلام فطرت لے کر پیدا ہوا ہوں، غلامی میں زندگی گزار رہا ہوں اور غلام ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اور شرمندہ نہ کرے سرفراز صاحب، عرض کر چکا ہوں، آپ شرمندہ نہ ہو۔ سنیے، میں نے آپ سے کافی بدتمیزیاں کی ہیں، دراصل نہ جانے کیوں آپ کی مسکینیت پر غصہ آتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری کسی غلط بات کی مخالفت کی جائے۔ میں چاہتی تھی آپ میرے احکامات ماننے سے انکار کر دیں۔ آپ کی جو شکل و صورت ہے، اس کے مطابق آپ کو ڈرائیور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے آپ پر غصہ آتا تھا کہ آپ نے ڈرائیور کی ملازمت کیوں قبول کر لی۔ بس اسی غصے میں نہ جانے کیا کیا بکواس کر جاتی۔ بہرحال میں شرمندہ ہوں۔ خدا کے واسطے کوثر بی بی، آپ وہی رہیں جو تھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں اپنی شخصیت کی تشکیل کر رہا ہوں۔ میں نے یہ الفاظ پہلے بھی آپ کی زبان سے سنے تھے، کیا مجھے ان کی حقیقت بتائیں گے؟ کوثر بی بی، کچھ لوگ خود میں گم ہو کر زندگی گزار دیتے ہیں، ان تک دوسروں کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ وہ اپنی ذات میں اس قدر کھوئے ہوتے ہیں، انہیں خود پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ دوسرے ان کی نگاہ میں نہیں آتے۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کتنے شیشے چکنا چور کیے ہیں۔ دل کے ٹوٹنے کی آواز ان کی کانوں تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ آواز کائنات کی گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ ذرہ ذرہ ان دردناک آوازوں سے لرز جاتا ہے۔ خود ہی میں گم لوگ بہرے ہوتے ہیں، لیکن مشیت ایزدی ان کے لیے سزا متعین کرتی ہے، اور سزا کا ایک دن ضرور آتا ہے۔ میں انہیں خود پرست لوگوں میں سے ہوں۔ قدرت نے میری سزا میرے ہاتھوں متعین کی، میں خود کو پامال کر رہا ہوں، اور کوثر بی بی آپ اس میں میری معاون ہے۔ خدا کے واسطے میری سزا پوری ہونے دے، اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ مجھے آپ کی اس نرمی کی ضرورت نہیں، میں ڈرائیور ہوں، آپ کا غلام ہوں، مجھے صرف حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اپنے دوستوں میں میرے ساتھ ذلت امیز سلوک کریں، میں اپنی سزا پوری کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے آپ میری سزا کے ذریعہ ہی رہنے دیں اپنے آپ کو، میں دوسروں کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ سرفراز، میں معافی چاہتی ہوں۔ کوثر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، ایک قدم آگے بڑھی، اس کے دونوں ہاتھ اٹھے، لیکن میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے میری اوقات میں رہنے دیا جائے، میں نے دونوں ہاتھوں سے کوثر کو روکتے ہوئے کہا، اور کوثر معجوب ہو گئی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی
اور اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا، آہستہ سے مڑی اور پھر سست قدموں سے رہائشی عمارت کی طرف چلے گی۔ میں اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک اس کا ہیولہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس ٹیم کے تقریباً تمام ممبر کرنل ڈکسن کی کوٹھی پر جمع ہو چکے تھے۔ روانگی کی تیاری میں مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ اب روانگی میں کوئی تاخیر نہ تھی۔